بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی خلفاء کی معلوماتی ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے 30ویں خلیفہ الرشید باللہ کی جامعہ سوانح حیات کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کی حکمرانی کے اہم واقعات، اس کی انتظامی اصلاحات اور اس نے اپنے وقت کے چیلنجوں سے کیسے نپٹا، یہ تحقیق اسلامی تاریخ کی تشکیل میں الرشید باللہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو دوستو، ابو جعفر المنصور بن افضل المرشد باللہ، جسے عام طور پر اپنے روحانی نام الرشید باللہ سے جانا جاتا ہے، بغداد میں 1135 سے 1136 تک عباسی خلیفہ رہے۔ 1135 سے لے کر 17 اگست 1136 کو اس کی معزولی تک ایک سال، جبکہ بغداد کی عوام نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ الرشید باللہ خلیفہ المسترشد کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ المسترشد کی لونڈیوں میں سے ایک تھیں، جنہیں خوشف کہا جاتا ہے، جو عراق سے تھیں اور اپنے بیٹے منصور مستقبل کے خلیفہ الرشید باللہ کی ماں تھیں۔ ان کا پورا نام منصور بن الفضل المسترشد اور کنیت ابو جعفر تھی۔ انہوں نے اپنے والد المسترشد کی وارث کے طور پہ نامزد کیا تھا۔ ایک شہزادے کے طور پر اس نے اپنی زندگی بغداد کے شاندار شہر میں گزاری۔ بغداد کے سکوں پر اس کا نام خلیفہ کے ساتھ سلجوق کے سکوں پر بھی لکھا ہوا تھا۔ جب اس کے والد 1135 میں پراسرار طور پر مارے گئے تو آسانی سے تخت پر بیٹھ گئے۔ الرشید کے والد المسترشد باللہ کی موت، جسے 1135 عیسوی میں قتل کر دیا گیا تھا، اپنے والد المسترشد کی طرح الرشید نے بھی سلجوق ترکوں سے فوجی طور پر آزادی کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے سلطان غیاث الدین مسعود کی ایلچی کی توہین کی، جو بھاری رقم کا مطالبہ کرنے آیا تھا۔ ہجوم کو اس کے محل کو لوٹنے کے لیے اکسایا اور پھر اس کی حمایت زنگی نے کی، جو سلطان کا اتنا ہی دشمن تھا کیونکہ دہنی ابن صدقہ کے قتل کے بعد ایک حریف سلطان قائم تھا۔ مسعود تیزی سے باغی دارالحکومت کی طرف بڑھا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ بغداد دریا اور اس کی نہروں سے اچھی طرح سے محفوظ تھا۔ اس نے حملے کی مذمت کی، لیکن آخرکار خلیفہ اور زنگی کامیابیوں سے نامید مسعود کی طرف فرار ہو گئے۔ سلطان کا اقتدار بحال ہوا، ایک کونسل کا انعقاد کیا گیا، خلیفہ معزول ہو گیا اور اس کے چچا المتقفی کو نیا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ الرشید فرار ہو کر اصفہان چلا گیا، جہاں اسے 4 نظاری اسماعیلیوں کی ایک ٹیم نے جون 1138 میں قتل کر دیا۔ یہ علامات میں ایک ہفتہ تک منایا گیا اور راشد کو جون 1138 میں 4 نظاری شیعہ مسلمانیوں اسماعیلیوں قاتلوں کی ایک ٹیم نے قتل کر دیا تھا۔ ان کی آخری آرامگاہ پر ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا، جسے الرشید مزار کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اصفہان شہر کا ایک تاریخی مقبرہ ہے۔ یہ سلجوکیوں کے بعد کے عباسی دور کا ہے اور شہرستان پل کے ساتھ زندورد کے شمالی کنارے پر واقع ہے۔ یہ ڈھانچہ 30ویں عباسی خلیفہ الرشید کی تدفین کی جگہ ہے، جو اپنے محل چھوڑ کر بغداد میں اصفہان فرار ہو گیا تھا۔ جب محمود نے بغداد پر قبضہ کیا تھا، 2 سال بعد الرشید کو 1138 میں ایشانیوں نے چھرا بھونک کر قتل کر دیا تھا۔ مقبرے کا واحد آرائشی عنصر سٹوکر کو کوفک نوشتہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں اور دوستو، کل ہم خلافت عباسیہ کے 31ویں خلیفہ المتقفی کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔